السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک طویل غزل ہے، یعنی اس کے 14 اشعار ہیں، تو ہم اسے 2 حصوں میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: شب وصال میں مونس گیا ہے بند تکیہ، ہوا ہے موجب آرام جانو تن تکیہ۔ شب وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کی رات، یعنی محبوب سے ملنے کی رات۔ مونس کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی کرنے والا، دوست، رفیق، ساتھی۔ موجب کا مطلب ہوتا ہے سبب یا وجہ، اور جان و تن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی جان بھی ہو، جو آپ کا جسم بھی ہو، یعنی جو آپ کو بہت زیادہ پیارا ہو۔ شعر میں سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن مرزا غالب نے اپنے تکیے کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے، تو فرماتے یہ ہیں کہ شب وصال ہے، محبوب سے ملاقات کی رات ہے، اور تکیہ میرا ساتھی بنا ہوا ہے، اور اس سے مجھے بہت آرام، سکون اور چین مل رہا ہے۔ اب شب وصال میں تکیے سے محبوب کے مقابلے میں زیادہ آرام، سکون اور چین مل رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب آپ اپنے اپنے طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں بظاہر وضاحت والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ تو آپ شعر کا بس یہ مطلب ہی سمجھ لیجئے کہ ملاقات کی رات تھی، اور تکیہ مرزا غالب کو بہت ہی آرام اور سکون پہنچا رہا تھا۔ اب یہ کیوں پہنچا رہا تھا اور کیسے پہنچا رہا تھا، یہ آپ اس کے لیے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائیں تو ممکن ہے آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ دوسرا شعر ہے: خراج بادشاہ چین سے کیوں نہ مانگوں آج، کہ بن گیا ہے ہمیں جاد پر شکن تکیہ۔ اب یہ جو بادشاہ چین ہے، اس سے خراج مانگنے والی بات کیوں کی گئی؟ خراج ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو، پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں تمہاری سلطنت چھوڑ دوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، تو اس کو خراج کہتے تھے۔ اب اس میں ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا اور آیا ہے: جاد پرشکن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیچ در پیچ زلف، یعنی وہ زلف جس کے اندر بہت سارے بل پڑے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں جاد پرشکن۔ پرشکن کا مطلب ہوتا ہے جس میں بہت ساری شکنیں پڑی ہوئی ہوں، یعنی آپ اس کو ایک طرح سے الجھی ہوئی زلفیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ چین کی مثال انہوں نے کیوں دی؟ اس لیے ایک تو کہ بادشاہ، چین کا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا، غالب کے زمانے میں مانا جاتا ہوگا، آج بھی چین کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا بادشاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا جو تکیہ ہے وہ در پیچ زلف کا خم بن گیا ہے، اور اس سے میری حیثیت اتنی بلند ہو گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بادشاہ چین سے خراج وصول کروں۔ اب بادشاہ چین سے خراج مانگنے کے بظاہر 2 سبب معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ محبوب کی سیاہ خمدار اور خوشبودار زلفیں مشک نافے کے لیے باعث رشک ہوتی ہیں، یعنی نافہ جو ہرن کے خون سے نکلتا ہے جہاں پر، اس سے بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، تو اس لیے، اور نافے کا سب سے بڑا مرکز چین تھا اس زمانے میں، شاید آج بھی ہو، کیونکہ جہاں پر نافع پیدا ہوتا تھا، وہ ہرن پیدا ہوتے تھے، وہ علاقے، ایک کا نام تھا خقا اور ایک کا نام تھا ختن، دونوں چین کے علاقے تھے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ چین کے جو معنی ہیں وہ شکن کے بھی ہوتے ہیں، اور تکیہ جو زیادہ پرشکن بن گیا تو کئی چین اس میں آ گئے، لہذا فرمایا کہ اب تو چین کے بادشاہ سے بھی خراج لے سکتا ہوں۔ تو مختلف رعایتوں کے ساتھ غالب نے اس مصرعے کو استعمال کیا، لیکن بہت بامانی استعمال کیا ہے۔ تو آپ اس کا مطلب جو ہم نے ابھی اس کی شرح کی اور چین کے بارے میں، اور آپ کو اور مشک کے نافع کے بارے میں، اور وہ کہاں پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ باتیں کی ہیں، تو اس سے آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا کہ آپ غالب کی اس مثال کو سمجھ سکیں۔ شعر نمبر 3 ہے: بنا ہے تختہ گلہائے یاسمین بستر، ہوا ہے دستہ نسرین و نسترن تکیہ۔ تختہ گلہائے کہتے ہیں جس میں ایک ایسی زمین کا حصہ جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہوں۔ یاسمین بھی ایک پھول ہوتا ہے، جیسمین کہتے ہیں جسے آپ شاید چمیلی بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک ہے دستے کو بھی آپ اسی معنوں میں لے لیجئے، اور نسرین اور نسترن یہ بھی پھول ہیں، تو ان کا انہوں نے نام لیا، غالب نے ان سے مثال دی۔ تو اب کہنے کا مطلب ان کی یہ ہے کہ میرا جو بستر ہے وہ چمیلی کے پھولوں کا تختہ بن گیا ہے، اور تکیے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسرین اور نسترن کے پھول چن چن کر اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور ایک گلدستہ بنا دیا گیا ہے، یعنی تکیہ جو ہے وہ بے حد خوشبو دے رہا ہے۔ اب اس میں ایک آپ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو تکیوں کے غلاف ہوتے تھے ان کے اوپر عورتیں طرح طرح کے پھول کاٹ دیتی تھیں، تو اس سے بھی غالب کا اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی میرا جو تکیہ ہے اس پر طرح طرح کے پھول کڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ شب وصال کی بات ہو رہی ہے تو اب اس کا ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ محبوب یا محبوبہ بھی غالب کے ساتھ وہ تکیہ جو ہے وہ بانٹ رہی ہے، وہ بھی اس کے اوپر سر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی ہے، اور اس پر اس کی جو خوشبودار زلفیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، تو وہ ایک طرح سے پھولوں کا تاثر دے رہی ہے۔ اس کا مطلب اس میں گل نسرین بھی ہیں اور اس کے اندر گل یاسمین بھی ہیں، کیونکہ خوشبو اٹھ رہی ہے، تو غالب نے اپنے تکیے کی خوشبو کو ان سارے پھولوں کی خوشبو سے مزین قرار دیا ہے۔ شعر ہے: فروغ حسن سے روشن ہے خوابگاہ تمام، جو رخت خواب ہے پرویں تو ہے پرن تکیہ۔ فروغ حسن کا مطلب آپ یہاں پر اس کے آپ لغوی معنوں میں نہ جائیں تو آپ یہ لے لیجئے کہ حسن بہت زیادہ ہے، حسن میں حسن کی شمعیں جل رہی ہیں اور اس کی جو روشنی ہے وہ ساری خوابگاہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ رخت خواب ہے۔ اب اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو حسن کی جو جلا ہے یا چمک ہے یا فروغ ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا جو سونے کا کمرہ ہے یا خوابگاہ ہے وہ ساری کی ساری روشن ہے، اور بستر پروین اور پرن بن گیا ہے۔ اب پروین اور پرن کیا ہوتے ہیں؟ پروین اور پرن ہوتے ہیں ستاروں کے دو جھرمٹ، اور ان دونوں جھرمٹوں کو سے ظاہر ہے کہ ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو غالب کا یہی کہنا ہے کہ بھئی حسن جو ہے اس کی جو چمک ہے، اس کی جو روشنی ہے، تو میرا کمرہ بھی اس سے سارا روشن ہو گیا ہے، اور میرا تکیہ بھی اسی طرح روشن ہے۔ تو یہاں پر بھی یقیناً یہ ہے کہ محبوب ظاہر ہے کہ تکیہ اس نے استعمال کیا، اس کی زلفیں بھی پھیلیں، اس کے گال بھی اس کے اوپر آیا، اس نے اپنا چہرہ بھی اس کے اوپر رکھا، تو تکیے کی ساری جو خوشبو ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ساری کی ساری کہیں وہ پھولوں کی صورت محسوس ہو رہی ہے، کہیں وہ پروین اور پرن یعنی ستاروں کے دو جھرمٹ ہیں ان کی صورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو واضح رہے کہ ان چاروں شعروں میں شب وصال کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، یعنی جب محبوب سے ملاقات ہو رہی تھی اور محبوب کے ساتھ غالب اس خوابگاہ میں موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ خوابگاہ میں بستر کے اوپر ایک تکیہ بھی ہوتا ہے،
تو وہ چاہتے تو اور بہت ساری چیزوں کی تعریف بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیادہ تر تعریف کی تکیے کی، کیونکہ وہ تکیہ غالب کے ساتھ ساتھ محبوب کے بھی استعمال میں تھا۔ اب اس کا شعر نمبر 5 ہے۔ مزہ ملے کہو کیا خاک ساتھ سونے کا، رکھے جو بیچ میں وہ شوخ سیم تن تکیہ۔ اب آئیے آپ اس طرف کہ پھولوں جیسے جسم والا جو محبوب ہے، سیم تن، ابھی آپ کو اس کا مطلب بتایا، اور شوخ محبوب کو کہا ہے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھلا سوچئے کہ ہمارا شوخ اور حسین سیمی تن محبوب درمیان میں تکیہ رکھ لیتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ سونے کا مزہ کیا لیں؟ یہ ایک طرح سے گلہ کر دیا محبوب سے، لیکن شوخی کے انداز میں گلہ کیا ہے کہ جب وصل کی رات تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ ہوتا، لیکن وہ محبوب ایسا ظالم ہے کہ اس نے وہاں پر تکیہ رکھ لیا بیچ میں، غالب کے اور اپنے بیچ میں، شاعر کے اپنے بیچ میں تکیہ رکھ لیا کہ جی آپ اس طرف سوئیں تکیے کہ ہم ادھر سوئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب سونے کا یا ہم خوابی کا ہم کیا مزہ لیں، کہ اگر معاملہ براہ راست ہوتا تب تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بیچ میں انہوں نے تکیہ رکھ لیا ہے۔ تو یہ شعر بھی ایک طرح سے شب وصال کے بارے میں کہا گیا، تو شوخی سے آپ اس کو بھرپور سمجھ لیجئے، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، غالب کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا آج کی محفل کا جو آخری شعر ہے، تو یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اگرچہ تھا یہ ارادہ مگر خدا کا شکر، اٹھا سکا نہ نزاکت سے گل بدن تکیہ۔ نزاکت کی معنی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گل بدن کا مطلب ہوتا ہے پھولوں جیسے جسم والا محبوب۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا پھولوں جیسے بدن والے محبوب کا ارادہ یہی تھا کہ تکیہ ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ اتنا نازک ہے کہ اس سے وہ تکیہ اٹھ نہ سکا۔ اب پچھلے شعر میں تو کہتے ہیں کہ یہ تکیہ بیچ میں آ گیا تھا، اب اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں پھر کہ اس کا ارادہ تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا نازک بدن ہے کہ اس سے تکیہ اٹھا نہیں۔ تو غالباً اس شعر میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید محبوبہ کا یہ خیال تھا کہ میں تکیہ اٹھا کے بیچ میں رکھ لوں، لیکن وہ اتنی نازک بدن ہے، اتنی نازک ہے کہ اس سے تکیہ جیسی ہلکی چیز بھی نہیں اٹھ سکی، اور وہ اللہ کا شکر ہم اس پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ تکیہ اٹھا لیتی یا اٹھا لیتے تو وہ درمیان میں اس کو رکھ لیتے، اور اگر وہ درمیان میں رکھ لیتے تو پھر وصال کا کوئی لطف ہی نہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس کے ابتدائی چند شعروں کے مشکل الفاظ کے معنی اور وہ تھا تشریح تھی۔ آپ سے ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ ان جو ہم غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان پروگراموں کو آپ کم از کم لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے، تاکہ ہمیں حوصلہ ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ آپ ہمارے پروگرام کتنے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے اسی غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک چاہتے ہیں ہم اجازت۔ خدا حافظ۔